قربان جاؤں ایسی عظیم ہستی کی شان سے کہ جس نے کسی بھی موڑ پر اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے اور قدم بہ قدم اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو دعاؤں کے بارے میں بھی حضور پاک نے اپنی امت کو وہ اوقات بتا دیے ہیں کہ جن اوقات میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے لیٹے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے کھڑے ہو۔ ہر حالت میں دعا مانگا جا سکتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ مخصوص اوقات ہیں جس میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہڈیوں میں گودا اور مغز نہیں ہو تو ہڈیاں کام نہیں کرتی ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، جس طرح گھٹنوں کا گودا اور اس کا چربی اور اس کا مغز ختم ہو جائے تو یہی گھٹنے کام چھوڑ دیتے ہیں اور بندہ اس کے لیے قسم گولیاں کھاتی ہیں تاکہ اس پر گزارا کرے۔ تو حضور پاک نے دعا کی تشبیہ مغز سے دی ہے کہ دعا عبادت کی مغز ہے، یعنی سب سے بہترین عبادت دعا مانگنا ہے۔ تو چاہیے کہ بندہ اللہ پاک سے ہر حالت میں دعا مانگے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا تو یہ توفیق تھا کہ آپ کے دربار میں نماز پڑھی، اب یہ عبادت آپ مجھ سے قبول فرمائیے۔ تو امید ہے کہ اللہ پاک اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں ضرور بھی ضرور قبول کروں گا۔ اگر مجھے مناسب سمجھا تو اسی دنیا میں اس دعا کو قبول کروں گا، اور اگر مناسب نہیں سمجھا تو یہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بناؤں گا۔ لیکن دعا کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کی ہے۔ ترمذی شریف سیاہ سیتا یعنی احادیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے جو سارے کا سارا احادیث سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو دعا سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں، دعا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا اور آفت اوپر سے آتی ہے، مصیبتیں اور آزمائشیں اور امتحانات اوپر سے آتی ہے، اور دعائیں نیچے سے اوپر کو جاتی ہے۔ تو یہ دعا اور آفتیں اور مصیبتیں آسمان اور زمین کے درمیان آپس میں ملتی ہیں اور آپس میں الجھ جاتی ہیں، اور یہ دعا جو کہ آپ نے مانگی ہے، یہی آفتیں اور مصیبتیں جو کہ آپ پر پڑنے والی ہیں، اس کو زمین پر آنے نہیں دیتی۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی بلائیں اور مصیبتیں اور دعائیں یہ آپس میں قیامت تک الجھتی رہتی ہیں۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ دعا مانگتے رہے، چاہے اس دنیا میں اس کا ثمرہ مرتب ہو یا نہیں، آخرت میں تو ضرور بھی ضرور آپ کو اس کا ثمرہ ملے گا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اس نے حضور پاک سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رنج و مصیبت کے وقت میں اس کی دعا قبول کروں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ یہ حدیث بھی ترمذی نے نقل کیا ہے۔ یعنی عام معمول تو بندوں کا یہ ہے کہ آرام و راحت کی حالت میں تو اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن مصیبت و پریشانی کی حالت میں اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن جب مصیبت و پریشانی جاتی ہے تو پھر دعا نہیں مانگتی ہے۔ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے اور بے وفائی کی بات ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ پڑی اس وقت تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں،
لیکن جب آپ سکون و اطمینان اور خوشحالی میں ہو اور ثروت میں ہو، دولت مندی میں ہو، تو اب اللہ پاک کو آپ نے چھوڑ دیا، لہٰذا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے اور بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ چاہے غم ہو چاہے خوشی، ہر حالت میں مجھ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل گئے۔ خدا تعالیٰ کو تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ عافیت طلب کرنا زیادہ محبوب ہے۔ دعا ہر حالت میں نفع دیتی ہے، بس اے خدا تعالیٰ کے بندو دعا کیا کرو۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو دعا کی توفیق مل گئی تو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ تو اللہ پاک کے ہاں دعاؤں کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ دعا کی برکت سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، دعا کو بالکل کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور پاک اپنی امتیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اذان ہو جائے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں، جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے آپ اسی طرح کہتے رہیں۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر آپ اسے یہ جواب دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھنی چاہیے۔ پھر جو مشہور دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ، آخر تک یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہیں، یہی دعا کا بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے، ان اوقات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تیسری، ختم قرآن کے بعد جب آپ نے قرآن پاک کو ختم کیا تو اس وقت بھی اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں، لہٰذا ختم قرآن کے بعد لازماً دعا مانگنی چاہیے۔ چوتھی، میدان جہاد میں جب آپ جہاد کے میدان میں ہو اور کفار سے لڑ رہے ہو تو اس وقت آپ جو بھی دعا مانگے اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پانچویں، باران رحمت کے وقت جب باران کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو اور رحمت کی بارش برس رہی ہو تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی جائز دعا قبول کریں گے۔ چھٹے، کعبۃ اللہ کی دیدار کے وقت جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہو اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو اس وقت بھی اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ساتویں، ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اس نماز کے بعد یعنی آپ نے نفل پڑھ لی اور نفل کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی تو اللہ پاک یہ دعا رد نہیں فرماتے ہیں بلکہ اس دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اور 9 نمبر پر رات کے آخری حصے میں یعنی رات 6 یا 7 گھنٹے ہے اور آپ نے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اللہ پاک سے دعائیں مانگی، تہجد کے نفل پڑھ لیے، اگر توفیق مل گئی تو اس وقت بھی اللہ پاک اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر شب قدر کی رات میں یعنی شب قدر کی رات جب غروب آفتاب کے وقت شروع ہو گئی تو صبح صادق کے وقت تک یعنی فجر کی اذان کے وقت تک ان اوقات میں آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے اللہ پاک آپ کی دعا سنیں گی اور قبول بھی فرمائے گا۔ 11ویں نمبر پر عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، چاہے آپ حج میں ہو یا حج میں نہ ہو، اپنے گھر پر ہو، اس وقت اللہ پاک اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ 11ویں نمبر پر میدان عرفات میں جب حاجی کھڑے ہو تو وہ جو بھی دعا اللہ پاک سے کرتا ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔
12ویں نمبر پر جمعہ کی خاص ساعت میں علماء نے یہ خاص ساعت عصر کی نماز کے بعد مغرب کی اذان تک بتائی ہے کہ ان اوقات میں اللہ پاک جمعہ کے دن دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے، جبکہ وہ جائز دعا ہو۔ 12ویں نمبر پر روزہ کی افطار کے وقت، جب آپ روزہ کے لیے بیٹھ گئے اور افطاری کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ پاک سے جو دعا بھی مانگے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر یعنی 13ویں نمبر پر سفر حج کے دوران، جب آپ سفر میں ہو، اپنے علاقے سے آپ روانہ ہوئے، تو جب تک آپ مکہ معظمہ تک نہیں پہنچے ہو اس وقت تک اللہ پاک سے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ 14ویں نمبر پر جہاد کے سفر میں، سفر جہاد میں بھی اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 15ویں نمبر پر بیماری اور سفر کی حالت میں، آپ بیمار ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعائیں اس طرح قبول فرمائیں گے جس طرح اللہ پاک فرشتوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہیں اور آپ بھی اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، تو جس طرح اللہ پاک اپنے فرشتوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے آپ کی دعائیں بھی اسی طرح قبول فرمائے گا۔ 16ویں نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں مانگنا، یعنی آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی کی صورت میں جو بھی دعا مانگے جائز دعا، تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہیں، اور یہ ساری باتیں میں نے کتاب معارف الحدیث سے بیان کی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سارے عالم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔